ایسا کیوں ہے کہ ہم مسلمان ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین حق کا دین ہے، جبکہ میں نے دوسرے دین کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہم سے زیادہ مضبوط عقیدے کے مالک ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ متقی ہیں اور ہم سے بہتر انسان ہیں۔ میں کشمکش میں ہوں کہ کیوں ہر شخص اپنے دین کو یہی سمجھتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی مختلف ادیان کے ماننے والوں کے اوپر یہی تبصرہ کیا ہے، کل حزب بما لدیہ فرحون۔ انسان کی یہ ایک خامی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے اسی میں مگن رہنا ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک مسیحی بھی یہی سمجھے گا، مسلمان بھی یہی سمجھے گا، ہندو بھی یہی سمجھے گا۔ لیکن ہمیں قرآن نے کیا تعلیم دی؟ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سچائی کی راہ کے مسافر بن کر رہیں، ہمیشہ حقیقت کو تلاش کرتے رہیں، حقیقت ہماری منزل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین یہ جو ہمارے پاس ہے اس وقت، اس کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی دور کریں کہ اس کی ابتدا 6 صدی عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ یہ دین سب پیغمبروں کا دین ہے۔ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام ہی سے ہو گئی تھی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ بھی اسی دین کے پیغمبر تھے، حضرت مسیح بھی اسی دین کے پیغمبر تھے۔ یہ آپ خیال نہ کیجیے گا کہ میں اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں۔ سورہ شورى میں قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ شرع لکم من الدین، میں نے وہی دین تمہیں دیا ہے، اسی کو تمہارے لیے مشروع کیا ہے جو میں نے نوح کو دیا تھا، جو میں نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، وہی دین۔ تو ایک ہی دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی سب پیغمبروں کو دے کر بھیجا۔ اس وجہ سے دین میں وحدت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو ایک دین دیا، پھر کسی دوسرے کو دوسرا دین دیا، پھر کسی تیسرے کو تیسرا دین دیا۔ چنانچہ جو حقیقی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیت، یہودیت یہ اسلام کے فرقے ہیں، اصل دین ایک ہی۔ اس کو سورہ آل عمران میں مزید واضح کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کسی شخص کا نام نہیں ہے، کسی علاقے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ تو اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حیثیت دی، اور سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اس تصور کو درست کر لینا چاہیے، گویا یہی دین ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ چنانچہ اب آپ جب لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر لوگوں سے بات کریں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ یعنی کہ دیوبندی مسلمان نہیں ہیں، بریلوی مسلمان نہیں ہیں، شیعہ مسلمان نہیں ہیں، یہ نہیں کہیں گے نا۔ آپ یہ کہیں گے یہ مختلف گروہ ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، فرقے بن گئے ہیں، آئیے مکالمہ کرتے ہیں، ہم سب سچائی کو تلاش کرتے ہیں، یہی کہیں گے۔ تو پیچھے کے لیے بھی یہی کہیے، اس لیے کہ وہاں بھی صورتحال یہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ لوگوں کو متعارف کرائیے کہ خدا کا دین ایک ہی دین ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس دین میں جب کوئی انحراف ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتی ہے، ان کے عمل میں ہوتی ہے، تو آئیے مل کے اس کو دور کریں، اور کبھی اس خیال میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم کوئی آسمان سے اترے ہیں، نہیں، ہم بھی سچائی کی راہ کے مسافر ہیں۔ اور جب سچائی کی راہ کے مسافر ہیں تو یہ بالکل ایک ایسا ہی عمل ہے جیسے کوئی سائنسدان کسی حقیقت کو دریافت کرتا ہے تو دنیا کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ ایک نئی بات سامنے آ گئی، یا یہ نیا پہلو واضح ہوا ہے، یا علمی تحقیق نے فلاں چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے، پھر وہ دنیا میں فخر کی نفسیات میں کھڑے نہیں ہوں گے، شکر کی نفسیات میں کھڑے ہوں گے، اور ان کی گفتگو، ان کی بات چیت میں بھی وہ تواضع آئے گی کہ جو ایک سچے صاحب ایمان میں آنی چاہیے۔